رات کے 10 بج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آمنہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دروازے سے ساس رشیدہ بیگم آہستہ سے اندر آئیں۔ ابھی تک جاگ رہی ہو بہو؟ زاہد آیا نہیں ابھی تک؟ آمنہ نے جواب دیا، جی امی، دفتر سے کوئی ضروری کام تھا۔ رشیدہ بیگم ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ضروری کام یا پھر کسی اور کے ساتھ؟ آمنہ چونک گئی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں بہو، بس جب شوہر رات بھر باہر رہنے لگے نا تو بیوی کو سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ آمنہ نے ہلکے لہجے میں کہا، امی زاہد ایسے نہیں ہے، آپ ان پر شک نہ کریں۔ زاہدہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک چسکی لی، وقت آنے دو، تم سب خود سمجھ لو گی۔ صبح سویرے سورج نکلا، مگر گھر کا ماحول بدستور ٹھنڈا تھا۔ زاہد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، رشیدہ بیگم سامنے اخبار پڑھ رہی تھی، آمنہ چپ چاپ پراٹھے لا رہی تھی۔ زاہد نے آمنہ کی طرف دیکھا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ آمنہ نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ نہیں، بس نیند کم آئی ہے۔ رشیدہ بیگم بولی، نیند کیسے آئے گی جب بیوی کے دل میں وسوسے ہوں؟ زاہد نے حیرانگی سے پوچھا، امی وسوسے کس بات کے؟ بیٹا تم خود سوچو، کل رات تم اتنی دیر تک کہاں تھے؟ بہو تو کچھ بولتی نہیں، مگر میں ماں ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ زاہد نے سانس لیا، امی میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، کل آفس کی میٹنگ تھی۔ رشیدہ بیگم نے ہنس پڑی، ہاں آفس کی میٹنگیں اب گھروں میں نہیں ہوتی، بیویوں کو بھی بہانہ بنانا آتا ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امی آپ مجھ پر کیوں شک کرتی ہیں؟ رشیدہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ میں وہ ماں ہوں جس نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے چھینا ہے کسی اور عورت کے۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ رات کو آمنہ کمرے میں اکیلی تھی، بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ساس سے بات کرے، مگر دل نہیں مانا۔ تبھی کمرے کے ایک کونے میں رکھا پرانا صندوق نظر آیا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈھکن اٹھایا، اندر کچھ تصویریں، چند پرانے خط اور ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ ایک تصویر پر نظر رکھی، زاہد اور ایک لڑکی کی ہنستی ہوئی تصویر تھی۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا، یہ کون ہے؟ تبھی پیچھے سے آواز آئی، یہ وہ ہے جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا تھا۔ آمنہ نے مڑ کر دیکھا، رشیدہ بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ امی یہ تصویر کیا ہے؟ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ فائزہ ہے، زاہد کی پہلی محبت، وہ مر گئی مگر میرے بیٹے کی یادوں میں ابھی تک زندہ ہے، اور میں چاہتی تھی کہ تم کبھی یہ صندوق نہ کھولو کیونکہ یہ اس کے دل کی کہانی ہے۔ آمنہ خاموش ہو گئی۔ اس نے تصویر کو آہستہ سے بند کر دیا۔ امی میں فائزہ نہیں ہوں، مگر آپ یقین کریں میں زاہد سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا شاید وہ کرتی تھی۔ رشیدہ بیگم نے پہلی بار بہو کو دیکھ کر کہا، اگر تم سچی ہو تو ایک راز جان لو، زاہد کو اب بھی لگتا ہے فائزہ زندہ ہے۔ اس رات زاہد دیر سے آیا۔ آمنہ جاگ رہی تھی۔ زاہد تم ٹھیک ہو؟ زاہد نے بے چین لہجے میں کہا، آمنہ تم یقین کرو میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہو رہا ہوں۔ کل رات کسی نے میرا نام لے کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور وہ آواز بالکل فائزہ کی تھی۔ آمنہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں جانتا، مگر اس کے بعد گھر کے لان میں وہی خوشبو آئی جو فائزہ پہنا کرتی تھی۔ آمنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، شاید کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے۔
زاہد نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ شاید ماضی مجھے چھوڑ نہیں رہا۔ اگلی رات آمنہ نے فیصلہ کیا سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ چپ ہو کر رشیدہ بیگم کے کمرے کے پاس گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر رشیدہ بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، تمہارا خط مل گیا ہے۔ زاہد کو اب بھی یقین ہے کہ تم مر چکی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم دوبارہ واپس نہ آؤ۔ آمنہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یعنی فائزہ زندہ ہے اور امی چھپا رہی ہیں۔ اگلی صبح آمنہ نے زاہد سے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں طوفان سمجھ گیا۔ چند دن بعد زاہد کی سالگرہ تھی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ آمنہ نے سوچا کہ آج سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب صبح سب سو گئے تو اس نے رشیدہ بیگم سے کہا، امی میں جانتی ہوں فائزہ زندہ ہے۔ رشیدہ بیگم کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے آپ کی باتیں سن لی۔ رشیدہ بیگم نے آہستہ سے کہا، وہ زندہ ہے مگر بیمار۔ اس نے خود سے کہا تھا کہ زاہد کو سچ نہ بتاؤں۔ وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کی یادیں اسے دوبارہ توڑ دیں۔ آمنہ کے آنسو بہنے لگے۔ امی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم زاہد کو سچ بتا دیں۔ جھوٹ کے سہارے کوئی رشتہ نہیں چلتا۔ اسی وقت زاہد دروازے میں کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ امی، فائزہ زندہ ہے؟ رشیدہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ ہاں بیٹا، مگر وہ اب تمہاری نہیں رہی۔ تمہاری قسمت میں اب صرف آمنہ ہے۔ زاہد نے آمنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ فائزہ چلی گئی مگر آمنہ نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ کچھ دن بعد وہی پرانا صندوق پھر بند ہو گیا، مگر اس بار اس کے ساتھ رشیدہ بیگم کے دل کی دیواریں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کی فضا بدل گئی۔ دال کی خوشبو، ہنسی کی آواز اور سکون کی سانس سب واپس آ گئے۔ آخر میں آمنہ نے کہا، امی، ماضی کو دفن کرنے کے لیے کبھی کبھی خاموشی نہیں، سچ بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سب چپ ہو گئے، مگر وہ خاموشی دیواریں اب بھی سرگوشی کرتی تھیں۔ محبت چھپتی نہیں، بس وقت بدل جاتا ہے۔